ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا احمد شاہ چکیروی، ان کا قول سنایا کہ وہ فرماتے تھے کہ جو شان صدیق اکبر یا منقبت صدیق اکبر کو لازم پکڑ لیتا ہے اپنی زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے سانپوں سے بھی بچا لیتے ہیں، قبر کے سانپوں سے بھی بچا لیتے ہیں۔ تو پڑھتا تو پہلے بھی میں بڑے اس کو محبت کے ساتھ تھا، لیکن اس بات کے بعد تو اور زیادہ دل اس کی طرف جو ہے نا وہ کھنچ رہا ہے۔ آزاد نظم ہے بالکل، بہت سارے لوگوں نے یہاں سنی رکھی، کوئی لمبی چوڑی تمہید باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بات میں عرض کر دوں آپ حضرات سے کہ آزاد نظم ہے، جہاں میں رک جاؤں گا اس کا مطلب ہے کہ سبحان اللہ کہنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ جو میرے حصے کی آپ ارادہ کر کے آئے نا وہ ذرا بس کہہ دیں ابھی جلدی سے۔ ایک شب تار ہے، سبحان اللہ، مشورہ کر کے کہہ لو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویسے بھی مدرسے کی شب جمعہ ہی ہے نا، شب جمعہ سے اگلے دن چھٹی ہوتی ہے۔ ایک شب تار ہے اور ایک ہار ہے، ایک شب تار ہے اور ایک ہار ہے، اور اس ہار میں، اور اس ہار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے۔ یہ ٹائٹل مصرع میرے ساتھ جس کو اللہ نے زبان دی ہے ضرور بولے، بے پناہ پیار ہے، 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 بے پناہ پیار ہے۔ اس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی، اس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی، رب کا قرآن بھی، رب کا قرآن بھی، رب کا قرآن بھی، رب کا قرآن بھی، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، زانوں میں یار پر سبحان اللہ۔ محبت کے ساتھ سارے مل کے بولے سبحان اللہ۔ زانوں میں یار پر، یار پھر بار پر، زانوں میں یار پر، یار پھر بار پر، دولت دو جہاں دو جہاں جلوہ پیرا ہوں، فیض فرما ہوں۔ کیا ملا ہوگا فیض؟ علماء سے سنتے ہیں کہ اگر کوئی ایمان کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو ایک مرتبہ دیکھ لے تو وہ ایمان کی ایسی سطح تک پہنچ جاتا ہے کہ بعد میں آنے والے سارے درود بغدادی رحمہ اللہ کا تقویٰ پالے اور دنیا بھر جائے ایسے لوگوں سے، تو وہ سارے مل کر بھی ایک نظر والے کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم کیا اندازہ لگائیں گے اور کیسے سوچ پائیں گے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو کہ غار کی ان 3 راتوں میں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو جناب ابوبکر صدیق کے سوا دیکھنے والا کوئی نہیں، اور ایمان کی ایسی سطح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ جب یہ مختصر سا قافلہ مدینہ طیبہ میں پہنچتا ہے تو جن لوگوں نے اس سے پہلے شمع رسالت کی زیارت نہیں کی تھی ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ اب ایک مرحلہ یہاں تک پورا ہوتا ہے، میں دوبارہ پھر خلاصے کے طور پہ، ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، بے پناہ پیار ہے سانو بے یار پر، یار فی الغار پر، دولت دو جہاں جلوہ پیرا ہوئی، فیض فرما ہوئی، لیکن اس غار کے کون خدرے میں موجود ایک سانپ سے یہ تصرف کا منظر نہ دیکھا گیا، یہ تصرف کا منظر نہ دیکھا گیا، سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے ڈس لیا، سانپ کے زہر سے ضبط صدیق اکبر کا ٹوٹا مگر سانپ کو کیا خبر، سانپ کو کیا خبر، سانپ کو کیا خبر، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، سانپ کو اس کی طرح آنکھ سے ان کے رخ سار تک، اس کی طرح آنکھ سے ان کے رخ سار تک، رک رہی آب کا نہر میں خواب تک، جو سفر ہو گیا معتبر ہو گیا، جو سفر ہو گیا ہم سفر رہے، صدیق ہماری رکاب نبی عمر بھر رہے، ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، ابھی وہ ان کے ساتھ ہے مد نظر رہے، شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے، شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے، جس کو صدیق ہے خود خدا نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے، کون صدیق کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، تاجدار خلافت کی کیا بات ہے، غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، ایک طرف مار ہے ایک طرف یار ہے، زہر پاؤں میں سانوں پہ دلدار ہے، تیری صدیق قسمت کی کیا بات پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، ایک دفعہ سارا مجمع مل کے بولے بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، نبیوں کے بعد بندوں میں افضل ترین
وسلم.